السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل قرآن پیج نمبر 236 سے ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر ضیق میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اور اسی طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تلاوت کا نور ہونا پہلی روایات سے بھی معلوم ہو چکا۔ شرح احیاء میں معرفت ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت باسط رحمہ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ یہ حدیث ترغیب وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی۔ یہ مختصر ہے۔ اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے مفصل اور سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے کچھ مختصر نقل کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے رسالے کے مناسب اتنا ہی جزو ہے جو اوپر گزر چکا، مگر چونکہ پوری حدیث بہت سے ضروری اور مفید مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے تمام حدیث کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھیں، مثلاً او مستلق اور مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو بالجملہ اور نصاحی کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ
غیر حافظ کے لیے کم از کم 1 پارہ اور حافظ قرآن کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھنے کا جو بتایا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے، اور ہمیں اسی طرح پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم